لوگ تو بےتاب ہیں آنے کے لیے. آپ نے دیکھا کل کس طرح قافلے در قافلے آ رہے تھے. کرنول میں ایک رونق لگی ہوئی تھی. پاکستان کی سیاست ایک جیل میں اندر بیٹھے ہوئے ایک آدمی سارا چلا رہا ہے. ایک پپٹ پرائم منسٹر ہے 17 سیٹوں والا. کوئی بندہ کوئی لے کے آتے کہ چور لٹیرا نہ ہوتا, کوئی نارمل بندہ ہوتا تو شاید چل بھی جاتا. ان سے تو 2.5 سال میں ڈلیوری کچھ نہیں ہوا. اور پاکستان کے لوگ یہ سب چور بازاری سمجھ چکے ہیں کہ 77 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم اب نہیں دیکھ سکتے. السلام علیکم. دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین, جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف جلسہ یا پروٹیسٹ کا اعلان کرتی ہے تو پورا اسلام آباد سیل کر دیا جاتا ہے. آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا. 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا. جلسہ ایک طرف تو ملتوی ہو گیا لیکن اسلام آباد پورا کا پورا بند ہو گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زرکا صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ 22 اگست کا آج کا جو جلسہ تھا وہ تو ملتوی ہو گیا, لیکن یہ بتائیے گا کہ 27 اگست کو پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسے کا اعلان کر چکی ہے, تو کیا وہ جلسہ بھی ہوگا یا ملتوی ہوگا؟ دیکھیں جی, لوگ تو بےتاب ہیں آنے کے لیے. آپ نے دیکھا کل کس طرح قافلے در قافلے آ رہے تھے سندھ سے, بلوچستان سے. اور کل پوری کرنول میں ایک رونق لگی ہوئی تھی زبردست, اور ریلیز بھی آ رہی تھی. تو 27 کو کیوں نہیں جلسہ ہونا چاہیے. جو لوگ نہیں مطلب دیکھیے, اس وقت پاکستان کی سیاست ایک جیل میں اندر بیٹھے ہوئے ایک آدمی سارا چلا رہا ہے. پرائم منسٹر ایک پپٹ پرائم منسٹر ہے 17 سیٹوں والا, جس کے پاس فارم 45 اور 47 کے علاوہ کوئی کریڈیبلٹی بھی تو نہیں ہے نا. اگر کوئی بندہ کوئی لے کے آتے کہ چور لٹیرا نہ ہوتا, کوئی نارمل بندہ ہوتا تو شاید چل بھی جاتا. ان سے تو 2.5 سال میں ڈلیوری کچھ نہیں ہوا, سوائے اپنے ذاتی سولر پینلز کو بیچنے کے لیے, جو معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے اس کا کاروبار کر رہے ہیں. اور یہ اس قسم کی ان کی اب سیاست جو ہے نا, یہ ختم ہے. پاکستان اب اور پاکستان کے لوگ یہ سب چور بازاری سمجھ چکے ہیں کہ آئی پی پی سے کس طرح ایک ہینڈ ایلیٹ کو فائدہ دیا جاتا ہے, کس طرح پیٹرول کی خرید میں, کس طرح آٹے کی خرید میں, چینی کی خرید اور فروخت میں یہ بڑے بڑے جو مافیا بیٹھے ہیں جس میں سارے برابر کے حقدار ہیں. انہوں نے پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. 24 کروڑ عوام اب تنگ آ چکی ہے. اور جس طرح کی مصیبت انہوں نے عوام کو ڈال دی ہے بجلی کے بلوں میں, اور اس کے بعد اب جو انٹرنیٹ کا انہوں نے اتنا بڑی زیادتی کی ہے. وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے گھر کو چلا رہے تھے, جو $200 جو 60,000 روپے ہیں, ان کے گھر کا چولہا جل رہا تھا, ان کے وہ تھوڑے سے پیسے بھی آپ نے لے لیے انٹرنیٹ کی بندش اور یہ فائر وال کا جو ڈرامہ ہے. تو جب تک یہ ملک اور اس کے حکمران عوام کے لیے نہیں سوچتے, جب تک یہ ایلیٹ سے ہماری جان نہیں چھوٹتی, جب تک یہ جو انٹرینچڈ مافیا ایلیٹ ہے اس کو ہم سزاوار نہیں دیکھتے, ہم نہیں دیکھتے کہ جس نے ہمارا خون پیا ہے ہمارے بچوں کا, ہمارے بچوں کے منہ سے ان کے اسکول چھینے ہیں, ان کے منہ سے ان کے دودھ کا نوالا چھینا ہے, ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. کیونکہ 77 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم اب نہیں دیکھ سکتے, اور ہم تنگ آ چکے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں پاکستان ایک اچھی طرح سے آگے بڑھے. پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے لوگ اس بات پہ پوری طرح سے کیپیبل ہیں کہ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس ملک کو چلائیں. لیکن یہ جن کی ساری جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, جو ڈالروں کے نشے میں بیٹھے ہیں, ان کو کچھ اور ملے نہ ملے ان کو ڈالر چاہیے, تو یہ سارے پیسے تو باہر بھیج دیتے ہیں. تو پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ؟ بالکل, یہ تو آپ کی باتیں 100% درست ہے, لیکن جو علی محمد صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے وہ اعتراض کر رہی ہے اور وہ شکوہ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت رہنما ہے وہ بے بس ہے عوام کو نکالنے میں, احتجاج کرنے میں, جلسہ کرنے میں. تو صبح 7:30 بجے اعظم سواتی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ آج کا جلسہ ملتوی کرے؟ اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی, ہم تو پارٹی لائن پہ چلنے والے لوگ ہیں. خان صاحب جس کو عہدہ دیتے ہیں, جس کو پارٹی لیڈرشپ دیتے ہیں, ہمارا کام ہے ان کے ساتھ چلنا. ہم ڈسپلن کے مطابق چلتے ہیں, کسی بھی کام میں ہم کام کریں. تو لیڈرشپ اگر کام ڈلیور نہیں کر رہی تو ظاہر ہے کل تک وہ لیڈرشپ نہیں رہے گی. یہ کام آپ نے سارا کچھ ڈلیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ڈلیور کر رہے ہیں, خان صاحب کی رہائی لیڈرشپ کا پہلا ہدف ہونا چاہیے. اگر وہ خان صاحب کی رہائی نہیں کرا رہے یا نہیں کر پا رہے تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے, اور عوام اس فیلئر کے اوپر ان کو جواب دہ کرتی ہے.
اس وقت عوام اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی اور باقی کچھ ہو نہ ہو، یہ کام پہلے ہونا چاہیے۔ 1 سال سے جھوٹے 200 کیسز میں وہ ملوث، ان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، وہ بزدار صاحب تھے، محمود خان صاحب تھے، وہ فرا گوگی صاحبہ تھی، ان کے اوپر تو یہ سارا وقت حکومت کہتی ہے جی وہ چور تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایک کیس نہیں ان پہ بنایا۔ اس عرصے میں آپ بتا دیں بزدار صاحب پہ کتنے کیس چلے، ان کو کس نے جیل میں ڈالا، یا فرا گوگی صاحبہ جن کے اوپر یہ ساری گھڑیاں اور توشہ خانے کا سارا ڈرامہ ان کے اوپر چلتا ہے، تو مجھے بتا دیں ان کے اوپر کون سا کیس ہوا، ان کو کس نے جیل میں ڈالا؟ یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، اور یہ سب نیکسس کا حصہ ہیں۔ یہ سب لوگ جو یہ ٹی وی پہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، یہ بھی اسی نیکسس کا حصہ ہے۔ معذرت کے ساتھ، اب جو عوام کی بات نہیں کر سکتا، دیکھیے 24 کروڑ عوام ہے، جب تک 24 کروڑ عوام کا جو وہ چاہتے ہیں اس کو آپ سنیں گے نہیں، اس پہ آپ ایکٹ نہیں کریں گے، تو پھر آپ ڈس انفرینچائزڈ ہیں۔ عوام آپ کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این، کوئی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ عوام کی آواز سنیں، عوام کی ضروریات پوری کریں، اور نوجوانوں کو حق دیں اس ملک کا چلانے کا، اس ملک میں رہنے کا، کیونکہ یہ ملک ان کا ہے، یہ ملک اشرافیہ کا نہیں ہے۔ ہم اشرافیہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ آج وزیر دفاع نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر عمران خان کا فیض حمید کیس میں اگر آگے بات چیت ہوتی بھی ہے تو ملٹری کورٹ، اوپن کورٹ جو ہے ان پہ کیس ہو سکتا ہے یا اس کی نوبت آ سکتی ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا لاہی عمل کیا ہوگا؟ اور محسن نقوی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت کسی کو بھی ریڈ زون میں آنے نہیں دیں گے۔ تو اگر ایسا ہوا کہ عمران خان کے خلاف یہ کارروائی شروع ہوتی ہے تو کیا تحریک انصاف ریڈ زون تک پہنچے گی؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ اس وقت ٹی وی ٹرائل جو چل رہا ہے جنرل فیض حمید کا، ان کے ساتھ تو سب انوالو تھے، ساری پارٹیاں انوالو تھی۔ تو اگر یہ باتیں باہر آئیں گی تو اس ہمام میں سب ننگے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ باتیں باہر آئیں گی، ویسے تو آ ہی چکی ہیں سب باتیں، تو آپ نے میں نے سن لی ہیں۔ خواجہ آصف نے بھی اپنا ڈکلیئر کر دیا کہ باجوہ صاحب کے سسر کے ساتھ وہ انگیج تھے، اور باقی لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے، خواہ وہ بلاول بھٹو ہو، خواہ وہ خواجہ آصف ہو، یا خواہ وہ کوئی اور ہو۔ جی ناظرین، گفتگو آپ سب نے سنی۔ اب پاکستان تحریک انصاف 27 اگست کو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ ملتوی ہوگا یا پراپر جو ہے وقت پر ہو جائے گا۔ آپ نے انٹرویو دیکھا، دیکھنے کا بے حد شکریہ۔